السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے اس سرزمین کی جہاں انسان نے سب سے پہلے تہذیب کے قدموں کی چاپ سنی، جہاں دریائے نیل کی موجیں صدیوں سے قوموں کے عروج و زوال کی گواہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہے سوڈان کی کہانی، ایک سرزمین جو کبھی عظیم سلطنتوں کا مرکز تھی اور کبھی سامراجی طاقتوں کی جنگ گاہ۔ آئیے وقت کے دریچوں کو کھولتے ہیں اور اس پراسرار قدیم اور زخموں سے بھرے ملک کی تاریخ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ قدیم سوڈان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں انسان 50,000 سال پہلے آباد ہوا، لیکن اصل عظمت اس وقت آئی جب نیل کے کنارے نوبیا کی شاندار تہذیب نے جنم لیا۔ نوبیا، جہاں سونا چمکتا تھا، جہاں لوہا تپتا تھا اور جہاں کی عورتیں جنگجو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھیں۔ آج کا شمالی سوڈان کبھی مملکت کش، کنگڈم آف کش کہلاتا تھا، وہی کش جس نے مصر کی فرعونوں کی بادشاہت کو بھی چیلنج کیا۔ جی ہاں، کشی بادشاہت نے کبھی مصر پر حکومت بھی کی۔ یہ وہ دور تھا جب کالی فرعونیہ نے دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور پر حکومت کی۔ تقریباً 300 قبل مسیح میں دارالحکومت میروئے منتقل ہوتا ہے اور اس ریاست میں تعمیراتی فنون کا دھماکہ ہوتا ہے۔ یہاں بننے والے پیرامڈز جو مصر سے چھوٹے مگر تعداد میں زیادہ ہیں، آج بھی سوڈان کے صحرا میں کھڑے ہیں۔ میروئے کی عورتیں صرف رانی نہیں تھیں، حکمران بھی تھیں۔ کنداکے کہلانے والی رانیوں کے قصے رومی تاریخ میں بھی ملتے ہیں۔ ایک رانی نے تو روم کی سلطنت سے جنگ لڑ کر وہ شکست دی جو 600 سال تک روم کو دوبارہ نہ مل سکی۔ اسلام کا طلوع اور غروب، قبائل کی آمد۔ 7ویں صدی میں اسلام افریقہ میں پھیلتا ہے، عرب قبیلے سوڈان میں داخل ہوتے ہیں، تجارت مضبوط ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ نوبیا کی قدیم تہذیبیں اسلام قبول کرتی جاتی ہیں۔ سوڈان ایک ایسا مقام بن جاتا ہے جہاں عرب ثقافت، افریقی ورثہ، ایک منفرد تہذیب نے جنم لیا۔ یہاں کی زبانیں، لباس، روایات، سب میں عربی اور افریقی ملاپ واضح دکھائی دیتا ہے۔ سلطنت فنگ اور دارفور کی ریاست۔ 16ویں صدی کے آغاز میں سوڈان میں سلطنت فنگ، کنگڈم فنگ ابھرتی ہے۔ یہ سلطنت تقریباً 300 سال تک حکومت کرتی ہے۔ اسی دوران مغربی سوڈان میں دارفور کی آزاد اسلامی سلطنت بھی قائم تھی۔ دارفور اپنی بہادری اور مضبوط فوج کے باعث مشہور تھا۔ اس کی طاقت نے صدیوں تک خطے کے توازن کو برقرار رکھا۔ ترک مصری حملے اور غلامی کا سیاہ دور۔ 1821 میں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ مصری عثمانی حکمران محمد علی پاشا سوڈان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ دور سوڈان کے لیے بہت دردناک تھا۔ لاکھوں افریقیوں کو غلام بنا کر یورپ اور مشرق وسطیٰ بھیجا گیا۔ ریاستیں ٹوٹ گئیں، معاشرتی ڈھانچہ بکھر گیا، لیکن اسی ظلم نے ایک نئی آگ کو جنم دیا، آزادی کی آگ۔ مہدی انقلاب، ایک غیر معمولی بغاوت۔ 1881 میں ایک شخص سامنے آتا ہے، محمد احمد المہدی۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ مہدی موعود ہے اور مصر برطانیہ کے ظلم کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ پورا سوڈان ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو جاتا ہے۔ مہدی فوجیں برق رفتار کی طرح پھیلتی ہیں۔ 1885 میں وہ خرطوم فتح کر لیتے ہیں اور برطانیہ کے مشہور جنرل چارلس گورڈن کو شکست دیتے ہیں۔ یہ افریقہ کی تاریخ میں سب سے بڑی مزاحمتی تحریک تھی، لیکن مہدی کی موت کے بعد سلطنت کمزور پڑتی گئی اور 1898 میں برطانیہ واپس آیا، پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ۔ برطانوی قبضہ اور تقسیم کی بنیاد۔ 1899 سے 1956 تک سوڈان برطانوی مصری مشترکہ حکومت کے تحت رہتا ہے، لیکن برطانیہ ایک چال چلتا ہے۔ جنوبی سوڈان کو شمال سے الگ کر کے رکھا جاتا ہے۔ زبان، مذہب، انتظام، سب کچھ الگ۔ یہ وہ بیج تھا جس نے آگے چل کر دہائیاں لمبی خانہ جنگیوں کو جنم دیا۔ آزاد سوڈان۔ 1956 یکم جنوری سوڈان آزادی حاصل کرتا ہے، لیکن آزادی کے فوراً بعد مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ فوجی بغاوتیں، نسل کشیدگی، شمال اور جنوب کا تنازع، سیاسی عدم استحکام۔ 1950 سے لے کر 2000 تک سوڈان بار بار ٹوٹتا، بنتا اور خون میں ڈوبتا رہا۔ دارفور کا بحران۔ 2003 میں مغربی خطہ دارفور ایک اور خوفناک جنگ کا مرکز بن جاتا ہے۔
لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران کہتا ہے۔ یہ مسئلہ آج بھی پوری طرح حل نہیں ہو سکا۔ جنوب کا الگ ہونا، نئے سوڈان کا جنم۔ 2011 میں جنوبی سوڈان نے ریفرنڈم کر کے علیحدگی اختیار کر لی۔ دنیا کا نیا ترین ملک وجود میں آیا، لیکن شمالی سوڈان کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ آج کا سوڈان، انقلاب، جنگ اور امید۔ 2019 میں عوام اٹھتے ہیں۔ 30 سال سے حکومت کرنے والے صدر عمر البشیر کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن فوج اور عوامی حکومت کے درمیان تنازعات بڑھتے جاتے ہیں۔ 2023 میں خانہ جنگی پھوٹ پڑتی ہے۔ آج سوڈان تاریخ کے ایک اور فیصلے کن موڑ پر کھڑا ہے، زخموں سے بھرا ہوا مگر امید سے روشن۔ سوڈان کی اصل کہانی مزید بڑا۔ سینیمیٹک کلوزنگ۔ سوڈان کی اصل کہانی صرف تاریخ کا خاکہ نہیں، یہ انسانیت کے ارتقاء کا آئینہ ہے۔ سوڈان صرف ایک ملک نہیں، یہ تہذیبوں، جنگوں، رانیوں، غلامی، انقلاب اور عظیم ورثے کا ایسا سفر ہے جس نے بر اعظم افریقہ کی روح کو شکل دی اور دنیا کی تاریخ کا رخ بدلنے میں خاموش مگر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ سوڈان وہ خطہ ہے جہاں ہر انقلاب کے بعد ایک نیا انقلاب جنم لیتا ہے، جہاں ہر زخم نئی طاقت میں بدل جاتا ہے، جہاں ہر بربادی کے بعد ایک نئی تعمیر کی خواہش جنم لیتی ہے۔ یہ سرزمین تاریخ لکھتی نہیں، تاریخ بناتی ہے۔ یہاں تاریخ نے صرف خود کو دوبارہ نہیں لکھا، اس نے انسانوں کو بھی دوبارہ تراشا ہے، اور شاید وقت کا پہیہ ایک بار پھر گھوم رہا ہے۔ شاید سوڈان ایک اور تبدیلی، ایک اور بیداری، ایک اور نئی کہانی کے دہانے پر کھڑا ہے، کیونکہ سوڈان کی کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔